السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حالیہ سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ جس شخص کی پارٹی کو چھوڑنے کے لیے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، یعنی عمران خان، اس نے خود پریس کانفرنس کرنے کی آفر کر دی ہے۔ یہ آفر اس نے کس کو کی، کیسے کی اور جواب کیا ملا، بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر کپتان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کا دعوے دار شیخ رشید احمد بھی پتلی گلی سے نکل گیا ہے، انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے اور اس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انٹرویو بھی آج کسی وقت نشر ہو جائے گا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ جب یہ خبریں مجھے ملی جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی تو یقینی طور پہ جتنے آپ حیرت زدہ رہ گئے ہوں گے اس تھم نیل کو دیکھ کر، تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا اور میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے۔ لیکن پھر جب میں نے چیزیں دیکھیں، سوچی، کڑیاں ملائیں تو میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ خبر تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حالات و واقعات اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پہلی جو خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں شیخ رشید احمد کے حوالے سے۔ شیخ رشید احمد بھی کافی دنوں سے مطلب مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہے۔ ایک پٹیشن بھی ان کے بھتیجے نے لاہور ہائی کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ جناب وہ میرے جو ہیں وہ چاچو غائب ہیں اور ان کو اغوا کر لیا گیا مبینہ طور پہ۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب کا جو ہے وہ مختلف خبریں ادھر ادھر سے آ رہی تھیں۔ کبھی پتہ چلتا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کبھی پتہ چلتا تھا کہ نہیں کرنے والے ہیں، اور پھر بہت ساری آفرز بھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے گیٹ نمبر 4 کی چوکی داری کے دعوے دار رہے ہیں اور لوگوں کو وہ بڑا غلط طور پہ جو پکچر ایک پینٹ کرتے ہیں کہ شاید جو جی ایچ کیو پنڈی ہے وہ ان کے حلقے میں آتا ہے۔ حالانکہ جی ایچ کیو نہ آج کبھی ان کے حلقے میں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی ان کے حلقے میں، ان کا حلقہ کنٹونمنٹ ایریا میں تھا ہی نہیں کبھی، اور جی ایچ کیو تو راولپنڈی کنٹونمنٹ کے علاقے میں ہے۔ خیر، یہ تو شیخ صاحب ویسے شغل مغل لگاتے رہتے ہیں اور ہے تو بڑے اسٹائلش آدمی نا، جب دل کرتا ہے ان کا سگار سگور لگا کے کوئی نہ کوئی دھوئیں کے ساتھ لمبی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی باتوں کو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ بڑی ریٹنگ آتی ہے شیخ رشید احمد کی جی، ٹی وی پہ بڑے سیلیبریٹی ہیں اس حوالے سے۔ خیر، شیخ رشید احمد کی تقریریں ہم سنتے رہے۔ آپ کو یاد کرا دوں کہ 2014 کے دھرنے میں بھی انہوں نے تقریریں کی تھی کہ توڑ دو، جلا دو، آگ لگا دو، یعنی کہ اس قسم کی وہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، سائیں مہربان تھے تو شیخ صاحب پہلوان تھے، تو جب سائیں مہربان نہیں رہے تو پہلوانی نکل گئی ساری۔ وہ پڑی ہے پہلوانی شیخ صاحب کی۔ یہ وہی شیخ صاحب ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی عمران خان کے خلاف تو یہ عمران خان کی کابینہ میں وزیر تھے اور انہوں نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، اور پھر شیخ صاحب منہ دیکھتے رہ گئے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، پھر بھی شیخ صاحب کا غصہ نہیں گیا، اور جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی کابینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ سعودی عرب گئے عمرے کے لیے، تو وہاں پہ مسجد نبوی کے باہر جو اس کی حدود میں ہی غالباً یا اس کے باہر جو کچھ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے گالم گلوچ کی، ان کو مطلب کھینچا بالوں سے پکڑ کے، ایک وزیر صاحب کو اور خاتون وزیر کے ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کی گئی۔ شیخ صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی، تو اس کے حوالے سے شیخ صاحب کو پہلے سے ہی پتہ تھا اور وہ پہلے سے ہی پریس کانفرنسیں کر رہے تھے کہ جائیں گے جی، دیکھیں ادھر مکہ مدینے میں لوگ ان کے ساتھ کرتے گئے ہیں۔ اچھا، پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ان کے بھتیجے نے شیخ راشد شفیق نے ایک ویڈیو بنا کر وہاں سے پوسٹ کی کہ جناب یہ ان کے ساتھ ہوا، اور یہ دیکھیں یہ جہاں پہ بھی جائیں گے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ادھر ہوگا ادھر ہوگا۔ اور پھر ایک دعویٰ تو آپ ہمیشہ سنتے رہے شیخ صاحب کا کہ میں کپتان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں۔ ہم نے ویسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی کہ وہ شیخ صاحب کے کندھے پہ اعتبار نہ کرنا، یہ کبھی پرویز مشرف کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ نواز شریف کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی عمران خان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں کہ ان کو ووٹ چاہیے۔ کسی پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ اکیلے اتنے اچھے الیکٹیبل نہیں ہیں کہ اکیلے اپنے بل پر پنڈی سے الیکشن جیت سکیں، اور ایک دفعہ تو ضمانت بھی ضبط کروا بیٹھے تھے پنڈی سے۔ خیر، یہ شیخ صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ جناب شیخ صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ تو لو جی، گزشتہ شب رات گئے مجھے خبر مل گئی، مجھے سورس نے بتایا کہ جناب ایک اینکر پرسن ہے منیب فاروق، جو پہلے جیو میں ہوتے تھے اور اب غالباً سما میں ہیں، وہ انہوں نے کوئی انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، شیخ صاحب ان کے پاس پہنچے ہیں اور ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم نے کہا یار اس خبر کی تصدیق ہونی چاہیے، مطلب افواہیں تو بہت اڑتی رہتی ہیں، ہم تو بڑے دنوں سے سن رہے ہیں کہ شیخ صاحب کا انٹرویو ہو گیا جی، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، یا کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ انٹرویو نہیں ہوگا، ان کی پریس کانفرنس ہوگی۔ تو پھر ہم نے اپنے کسی مستند سورس سے، جس کو منیب فاروق صاحب انکار نہیں کر سکتے تھے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے پھر گزشتہ شب رات گئے منیب فاروق سے بات کی،
تو منیب فاروق نے ان کو تصدیق کی کہ جی واقعی شیخ رشید صاحب کا انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے، کر لیا ہے انہوں نے، اور جو کہ آج کسی وقت یعنی کہ سما ٹی وی کے اوپر جو کہ اسی کے ساتھ وہ منسلک ہے تو وہاں پر ان کا یہ انٹرویو چلا دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ رشید احمد صاحب کوئی اس طرح برے حال بانکے دیہڑے کی طرح تشریف نہیں لائے تھے۔ شیخ صاحب بڑے ہنستے مسکراتے چہکتے ہوئے وہی سگار وہی سٹائل اسی طرح آئے اور اسی طرح انہوں نے انٹرویو دیا، اور بقول منیب فاروق کے جو کہ جنہوں نے انٹرویو لیا ان کے مطابق شیخ رشید احمد کسی طرح سے کسی قسم کے دباؤ کا شکار کم از کم نہیں لگ رہے تھے۔ لیکن دباؤ تھا یا نہیں تھا، شیخ صاحب بہرحال اب جو ہے وہ عمران خان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک کمنٹ کر دیں کہ وہ جو کپتان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا وہ پتلی گلی سے نکل گیا ہے۔ یہ خبر تھی جناب پہلی، اور دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو ہماری مین سٹوری ہے جو آپ نے دیکھی کہ آج کی اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ حالیہ سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم تو سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے بڑی تگڑی ہے، وہ تو دعوے کرتے ہیں کہ جناب کپتان کھڑا ہے اور ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آفریں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں تو جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں خبریں آنی شروع کی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیرہ جیل شفٹ کر دو، کبھی وہ کہتے ہیں جناب مجھے میرا وہ جو سیل ہے وہ بڑا کروا دو، کبھی وہ کہتے ہیں جی مجھے سائیکلنگ مشین لا دیں ایکسرسائز کے لیے، کبھی وہ کہتے ہیں مجھے ٹریڈ مل لا دیں۔ تو یہ ساری خبریں ان کی چلی رہی تھی۔ اچھا، اس دوران ہم نے کئی دفعہ آپ سے جو ہمارے نیوز ٹو یو کے ناظرین ہیں ان سے ہم یہ عرض کریں کہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب کے حالات بڑے خراب ہیں وہاں پر، اور غالباً 3 سے 4 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اسی چینل پر اسی پروگرام میں کہ ان کی نفسیاتی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں، بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں جیل کے اندر، قیادت تنہائی کا شکار ہیں۔ یقینی بات ہے اتنا ہائی پروفائل ملزم کو اگر عام قیدیوں سے ملنے کی یا ان سے گھل مل جانے کی اجازت دی جائے تو اس کو لائف تھریٹ تو ہے، تو اس وجہ سے ان کو الگ رکھا ہوا ہے۔ اور مطلب بندہ آتا ہے کھانا دیتا ہے چلا جاتا ہے، ڈاکٹر آتا ہے چیک کرتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ تو عمران خان صاحب ہیں جو کہ وہاں پر جو ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر ان کی بیرک ہے، وہاں پر یہ قید ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جو دوسری ڈیتھ سیل کی تو بیرک تو نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے ہائی سیکیورٹی بیرک اس کو کہتے ہیں، وہاں پر شاہ محمود قریشی اور جو ہے وہ پرویز لائی ہیں۔ پرویز لائی صاحب کی بھی سیم سچویشن ہے، وہ کوئی 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آیا، ان کا جی میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں 5 مہینے سے، میں نے جناب ملنا ہوتا پریس کانفرنس کرنی ہوتی تو مجھے اتنی قید کاٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بہت دفعہ رہا ہوئے، بہت دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں، پھر کسی نہ کسی کیس میں اندر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب ترلے کرتے پھر رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ جی میری گل کرا دو، جی میں کہو گے کر لیں گے، لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی سانو تیری پریس کانفرنس چاہیے نہیں، کیوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 40-45 سال کے سرپرستوں کو عمران خان کے ساتھ مل کے ڈچ کیا تھا، تو ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، اور مونس لائی بھی نہیں آ رہا، تو ان کا بھی وہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی جو پہلے تو اس چکر میں رہے کہ عمران خان کی پارٹی کے اوپر میں قبضہ کر لوں گا، اور وہ پھر انہوں نے جو کچھ کمٹمنٹس کی بعد میں ان کمٹمنٹ سے پھر گئے، پھر گرفتار ہوا، اب اندر چلے گئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھگت رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ٹرین مس کر دی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چودھری پرویز لائی اور شاہ محمود قریشی ان دونوں نے ٹرین اب مس کر دی ہے، اب بہت لیٹ ہو گئے ہیں، ان کی اب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کی آفر لینے یا ان کی معافی لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اچھا، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہی نے سب سے پہلے وہ سٹوری بریک کی تھی، بعد میں کافی لوگوں نے اس کو ذکر کیا، لیکن الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے سٹوری بریک کی تھی نیب کے حوالے سے، جب ابھی عمران خان گرفتار نہیں تھے اور بشرا بی بی کے ہمراہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں جب وہ پیش ہوئے تھے نیب کے اندر، تو انہوں نے بشرا بی بی کی موجودگی میں وہاں پہ نیب کے افسران سے پوچھا تھا کہ جی میں اس کیس میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی ہکا بکا رہ گئی، یقینی طور پہ ہکا بکا تو رہنا ہی تھا کہ اگر عمران خان صاحب آفر فرما رہے ہیں کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں تو کس کے خلاف بنا لیں؟ بشرا بی بی، اس کے بعد میں نے کی، اس تو بشرا بی بی ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹی تو وہ بھی ہیں اس میں، اس کے بورڈ کی رکن ہے جو القادر یونیورسٹی ہے، کہ یونیورسٹی بنا کے بھی ملک ریاض نے دی، زمین بھی اس نے دی، پھر چلانے کے لیے پیسے بھی اس نے دیے، تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا تو یہ پھر یا تو بشرا بی بی کے خلاف گواہ بننے کو تیار ہیں، تو یا پھر ملک ریاض کے خلاف یا شہزاد اکبر کے خلاف۔ تو عمران خان اگر وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار تھے تو کیوں تھے؟ اس کے بدلے میں وہ چاہتے بھی تو ہوں گے نا کچھ نہ کچھ، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، ان کو این آر او مل جائے، تو انہوں نے وہ ٹرین مس کر دی۔
اور اس وقت بھی یہ تیار تھے اور ابھی بھی وہ تیار ہیں. یہ مطلب ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی بھی وہ تیار ہیں. وعدہ معاف گوان کو بنا لیں تو وہ بننے کو تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج جس جگہ پر ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے. دوسرا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے. بڑے لوگوں نے سمجھایا جی عمران خان کو, بڑے لوگوں نے سمجھایا. سب سے زیادہ بڑی میں آپ کو مثال دوں گا جنرل قمر باجوہ کی. جنرل قمر باجوہ صاحب نے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کو بڑا سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں, لیکن خان صاحب نہیں مانے. اس کے بعد جب وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی, وہ اتار دیے گئے, تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب منتیں ترلے کر کے جنرل باجوہ سے ملے. اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہمیں ہٹوا دیں. تو انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا جی ہم کیسے حکومت ہٹا دیں, آپ کی پارٹی کے بندے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, آپ استعفے مت دیں, آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لیں تو ان کو ہٹا دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی سمجھ میں کوئی بات کسی کی آئی نہیں, انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. اب وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں, بھائی آپ اسمبلی سے نکل گئے. کبھی وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں کیے جا رہے, کبھی وہ چلے جاتے ہیں عدالتوں میں کہ جی ہمارے کیوں قبول کر لیے گئے. تو یہ ڈرامہ انہوں نے پورا لگائی رکھا. اس کے باوجود عمران خان کے پاس 2 صوبوں یعنی کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں تھیں. کیسے چودھری پرویز علیہ کو جناب حکومتیں دلوائی گئیں, وہ سارا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے. اور پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 4 حکومتیں عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے خود گنوائیں. دیکھتے ہی دیکھتے انہی کے وسائل بھی استعمال کرتے تھے, انہی کے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتے تھے, 65 جلسے بھی کیے, سارا کچھ کیا, جھوٹ بولے, سائفر والا سارا کام کیا, وہ سارا کچھ بھی ان کے سامنے آ گیا. لیکن عمران خان جو ہے وہ اس چکر میں کہ مجھے اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا, اگر وہ آج اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوتے, قومی اسمبلی ان کے اندر ان کی ایک اچھی پریزنس ہوتی, 2 صوبوں کی حکومتیں ان کی ہوتی لاسٹ ٹائم تک, تو اس دفعہ عمران خان کو الیکشن میں ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن انہوں نے بارود کو لات ماری. جب یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تو اس کے بعد جو آخری کام تھا وہ پہلے تو وہ پولیس والوں پہ حملے کرتے رہے جب عمران خان کی گرفتاری کے لیے لوگ جاتے تھے, تو پھر انہوں نے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ قومی جو ہمارے ادارے ہیں, ہمارے عسکری ادارے ہیں, ہمارے حساس ادارے ہیں, ہمارے خفیہ ادارے ہیں, ان کے اوپر حملہ کر دیا. 9 مئی والا واقعہ آپ کے سامنے, یہ میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. تو وہ پھر ایک ایسا کام تھا جس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے معافی کی گنجائش ختم ہو گئی تھی. یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھائی جی کوئی معافی شافی کوئی نہیں, اب جو کیا ہے وہ بھگتو. اور یہ ریاستیں ملک آپ دیکھ لیجئے کہ فرانس اور امریکہ میں جو کچھ ہوا, ہمارے اس 9 مئی کے واقعے کے بہت بعد یہ واقعات ہوئے. امریکہ والے تو پہلے ہوا تھا, وہ ٹرمپ والا معاملہ, وہ سب لوگوں کو سزائیں ہو گئی, اسٹیٹ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. اور یہ فرانس والا واقعہ تو ابھی کل کی بات ہے, عمران خان والے واقعے سے تو بہت بعد کی بات ہے, ان لوگوں کی بھی سزائیں ہو گئی. اور یہ مطلب وہ جو ایک پراپیگنڈا پھیلاتے رہتے ہیں بے گناہ ہمارے لوگ اندر ہیں جی, بے گناہ. تو بھائی ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, فرانزک ریکارڈ ہے, جیو فینسنگ کا ریکارڈ ہے, ان کے بیانات ہیں, ان کے اپنے ساتھیوں کے اسٹیٹمنٹس ہیں, جن کے تو خلاف وعدہ معاف گواؤں کی لائن لگی ہے. لوگ ٹکٹوں میں لگے ہوں گے یار ہمیں وعدہ معاف گواہ بنا لو, مطلب سب کا نام لے کے میں کیا آپ کا ٹائم ضائع کروں. تو یہ جناب عمران خان صاحب, آپ کو ہم نے یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے یہ سٹوری بھی ہم نے آپ کو بریک کی تھی کہ عمران خان کے جو 2 قریبی لوگ ہیں وہ جیل میں ان سے ملے, اور ان سے ملنے کے بعد انہوں نے جا کے ملاقات کی صدر عارف علوی سے. اور صدر عارف علوی کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ سارے سیاستدانوں سے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی میری شرط نہیں ہے, سارے ہمارے معاملات طے کرا دیں, ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں. یہ اتنی خبر تو ہم نے آپ کو پہلے دے دی تھی, لیکن ابھی خبر اس سے زیادہ بڑی بار آئی ہے, اور یہ خبر جو ہے اس کا کریڈٹ جس کا ہے اسی کو دینا چاہیے. میاں طاہر صاحب ہیں جی, ہمارے ایک بڑے پرانے کلیگ ہیں, کسی زمانے میں صاف اخبار میں رپورٹر ہوا کرتا تھا جب حامد میر وہاں ایڈیٹر تھے, اور میاں طاہر جو ہیں وہ نیوز روم میں ہوتے تھے. تو اس وقت کا ایک ان سے ہماری یاد اللہ یا شناسائی ہے, کلیگ رہے ہیں, اور ابھی گزشتہ کوئی میرا خیال ہے 15-18 سال سے وہ مختلف ٹی وی چینلز میں بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, کنٹرولر نیوز پہ رہے ہیں, ڈائریکٹر نیوز پہ رہے ہیں, اور ایک مستند مطلب صحافی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ جو عارف علوی کو میسج دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ جناب میری ایک دفعہ جان چھڑا دیں, آپ صدر مملکت ہیں, آپ کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کے رابطے ہیں سارے سیاستدانوں کے ساتھ, میں بالکل میں سب برے کام چھوڑنے کو تیار ہوں, میں اچھا بچہ بننے کو تیار ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں, میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں پارٹی بند کر دوں گا جی, میری ایک دفعہ جان چھڑا دیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف, پارٹی کا جو چیئرمین ہے, پارٹی کا جو بانی ہے, جو پارٹی کا لیڈر ہے, وہ خود پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہو گیا ہے. مزہ آیا کیا نہیں؟ لیکن اب ہوگا کیا؟ جواب بھی مل گیا ہے عمران خان صاحب کو. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے
کہ ان کو انکار کر دیا گیا ہے، ان سے معافی لینے سے انکار کر دیا گیا، اب ان سے معافی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چودھری پرویز الہی کی معافی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، شاہ محمود قریشی کی معافی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب تسی بہت لیٹ ہو، 9 مئی نہ ہوتا تو شاید عمران خان کے لیے کوئی رستہ نکل آتا، لیکن عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز انہوں نے سنگھوں پہ اٹھا رکھی تھی، اور آج وہ مطلب جیل کی کال کوٹری میں پڑے ہوئے اور اب ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، مینوں سائیکل لے دیو تو مینوں ایکسرسائز کرن دیو تو میرا سیل بڑا چھوٹا کر دیو، تو بہرحال اس سٹیج پہ وہ پہنچ گئے ہیں، تو خبر ہی بہت بڑی تھی اور جواب بھی ان کو مل گیا ہے، عمران خان صاحب کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ پریس کانفرنس کریں چاہے وہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔